بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جار من ترکی کے آج اس خصوصی پروگرام میں سلمان علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس پروگرام میں یقیناً جہاں ڈاکٹر فرقان حمید موجود ہو کر آپ کو جو ہے خوش آمدید کہتے تھے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن بحیثیت مہمان وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بڑی ایک اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج ترکی کے معروف بلکہ سپر ہٹ اداکار ہم کہیں اگر، اور بلکہ جو دنیا بھر میں مقبول ہیں، اور انگن التان دوزیتان، جنہوں نے دریلش ارطغرل سیریز کے اندر ارطغرل کا زبردست کردار عطا کیا اور کروڑوں لاکھوں کروڑوں دلوں کو جو ہے اپنے جانب جو ہے مائل کیا، اور بے پناہ فینس کا ایک بہت بڑا سرکل جو ہے اپنے قائم کیا، وہ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو جاننے کی، جن چیزوں کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے ڈاکٹر فرقان حمید سے۔ وہ اس لیے کہ وہ اس پورے معاملے کے جو ہے ایک بڑے کلیدی پارٹ رہے ہیں، اس تمام چیزوں کو براہ راست دیکھتے رہے ہیں، مشاہدہ کرتے رہے ہیں، جانتے رہے ہیں، ڈسکشن میں رہے ہیں، اور تمام چیزوں کے درمیان میں رہے ہیں، تو لہٰذا وہی ہمارے لیے ایک بہتر شخصیت ہو سکتے ہیں چیزوں کو صاف انداز میں کلیئر کرنے کے لیے کہ کیا ہیں، حقیقت کیا ہے۔ تو میں اپنے محترم ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، کرونا وائرس کا جو ہے ماحول ہے اور ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، تو ہمیں آن لائن یہ جوائن ہونا پڑ رہا ہے، تو بہرحال لیکن جو ہے کہ دوریاں ہماری جو ہے ویسے صحیح، لیکن دل ہمارے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں جو بات ہے، جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ دریلش ارطغرل ایک ایسی سیریز تھی جس نے پاکستان میں گزشتہ سال رمضان میں آغاز ہوئی، اور اردو ترجمے کے ساتھ پاکستان کے قومی ٹیلی ویژن پر اس کو نشر کیا گیا۔ اس وقت کوئی تیسرا سیزن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس سیریل نے جو امپیکٹ کریٹ کیا ہے پوری دنیا بھر میں کیا یقیناً، اور پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی اپنی فین فالوئنگ جو ہے قائم کی، اور ظاہر سی بات ہے لوگ اس سے جڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں جڑتی چلی جاتی ہیں، تو جو کردار ہوتے ہیں، جنہوں نے وہ رول پلے کیا ہوتا ہے، ان کی جو ہے شخصیت اور ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، لا محالہ ایک فطری چیز ہے۔ تو دریلش ارطغرل کے اندر ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے انگن التان دوزیتان جو ہیرو تھے اور بے مثال ہیرو تھے، ان کی جو پرفارمنس تھی، جو ان کا معاملہ تھا، وہ پاکستان کے اہل پاکستان بلکہ پوری دنیا بھر کے جو ہے شائقین کے دلوں پر جو ہے وہ اثر کر گیا، اور سب کی خواہش تھی وہ اپنے اس محبوب کردار سے ملیں، ان سے کوئی بات کریں، اپنے دل کی بات کریں، ان کو دیکھیں، ان سے جانیں۔ تو بہرحال پاکستان میں 2 ماہ قبل ان کا ایک دورہ ہوا، مختصر دورہ تھا، 2 دن کا۔ آپ اس دورے کے جو ہے ایک حصہ تھے، آپ آئے، تشریف لائے، اور بنیادی طور پر کہا جاتا ہے بزنس ڈیل تھی۔ اس کے بعد بہت سارے ریومرز اڑے، بہت ساری خبریں آئیں، ریومرز تو میں نہیں کہوں گا، بہت ساری خبریں جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر آئیں، پرنٹ میڈیا پر آئیں، اور بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اب اس میں کیا حقیقت تھی، کیا فسانہ تھا، ہم سب خاموش تھے، اور اب وہ خاموشی چونکہ انگن نے خود توڑی ہے، تو اب ہم بھی بات کرنے پر جو ہے مجبور ہوئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ دورہ کیا تھا، یہ کیسے ڈیزائن ہوا، کیا تھا یہ دورہ بیسیکلی، یہ کیا اس کے پیچھے پلان تھا، کیا تھا، یہ کچھ تھوڑا سا بتائیں، یہ دورہ کیا تھا؟ جی سلمان صاحب، شکریہ بہت بہت، آج آپ میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ ہاں، جہاں تک آپ نے کوشچن کیا ہے کہ دورہ کیا تھا، اس بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ دورہ دراصل جب سے میں نے پی ٹی وی پر ارطغرل غازی ڈرامے کے ہیرو انگن التان دوزیتان کا انٹرویو کیا تھا، اس وقت سے پاکستان سے مسلسل کئی جو ہے کئی کمپنیوں کو سی اوز نے، کئی مالکان نے جو میرے سے مسلسل رابطہ قائم کیے رکھا تھا کہ وہ ارطغرل غازی کو یا انگن التان دوزیتان کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اور وہ پاکستان کو بلانا چاہتے ہیں، پاکستان بلانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تو میں سب کے ساتھ بات چیت کی تھی، میں نے کہا یہ کیونکہ ڈیسیجن جو ہے وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، انگن التان نے کرنا ہے، تو اس لیے میں آپ کے جو فیصلوں سے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، آپ کی جو درخواست ہے، میں ان سے آگاہ کر دوں گا۔ پھر میں نے جو ہے جتنے بھی پاکستان سے جن لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، جن درخواستیں دی تھی، مجھے بتایا تھا، ریکویسٹ کی تھی، میں نے ان سب کی ریکویسٹ جو ہے وہ ان کو بھجوا دی۔ تقریباً 42 کے قریب جو ہے وہ مختلف کمپنیوں نے جو ہے اس سلسلے میں انگن التان سے رابطہ قائم کیا تھا، میرے تھرو بھی اور ڈائریکٹ بھی کیا تھا، جس میں سے ایک جو تھے یہ کاشف ضمیر بھی تھے، شامل تھے، اور انہوں نے پھر کیونکہ اس بارے میں انہوں نے پوچھا آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کیا تعلق ہے، اس بارے میں مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، میں نے ان کو بتا دیا تھا جی ہاں میں ان کو جانتا ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے اس بارے میں مختلف جو ہے پاکستان سے
ٹیلی فون بھی آئے تھے, مختلف اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے کہا تھا آپ اس کی جو ہے وہ ہیلپ کریں کاشف ضمیر کی. تو کیونکہ سرکاری عہدیداروں کی وجہ سے میں نے پھر ان کی بات مانی, پھر میں نے ان کا رابطہ ان سے کروا دیا اور وہ پھر پاکستان کے دورے پر راضی ہو گئے. پاکستان کے دورے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام سے گھل مل جائے اور پاکستان کے جو بھی کمپنی کو ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر ان کی خدمت حاصل کرنا چاہتی ہے وہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی جو ہے معاہدہ طے کر لیں, اور پھر آگے جو ہے یعنی یہ صرف جو ہے دورے کا مقصد یہ تھا کہ صرف اس پہ ایگریمنٹ کیا جائے گا اور کچھ صرف ایگریمنٹ پہ دستخط کیے جائیں گے اور واپس آیا جائے گا. 2 دن کا یہ دورہ تھا. ڈاکٹر صاحب یہ دورہ اس طرح سے پلان کیا گیا اور جس طرح آپ نے بتایا وہ آیا کاشف ضمیر اور اس نے اس طرح سے کیا ساری چیزیں. تو اب اس دورے میں جب آپ لوگ پاکستان تشریف لائے تو آپ نے کیسا پاکستان دیکھا؟ مطلب آپ پاکستان آتے ہیں لیکن اس بار جب آپ آئے انگن التان کے ساتھ تو پاکستان میں آپ کو کیسی فیل آئی اور کیا رہا اس دورے میں؟ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی ملے تھے اور بھی شخصیات کا تھا, تو وہ کچھ تھوڑا بتائیں اس دورے کے دوران ہوا کہ ایکچوئل کیا ہوا؟ جو چیزیں میڈیا سے آتے رہی وہ ٹھیک ہے وہ کلپس ہیں, لیکن آپ بتائیے کہ ایکچوئل میں کیا ہوا. ہاں جی سلمان صاحب, میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے دورے سے قبل جو ہے یعنی پاکستان پہنچنے سے قبل کسی بھی میڈیا کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی, کسی کو بھی کچھ نہیں کہا تھا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ یہ صرف ایگریمنٹ کرنا ہے, صرف سائن کرنے ہیں, کہیں جانا نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, تو صرف جو ہے یہ نہ ہو کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر امڈ آئیں, زیادہ رش ہو جائے, نکلنا مشکل ہو جائے. اس لیے یہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا. انگن التن نے یہی کہا تھا کہ پہلے جو ہے ہم وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے لوگوں کو وہ بتائیں گے کہ ہم جو ہے وہ لاہور پہنچ گئے. تو اسی طریقے سے جب استنبول ایئرپورٹ سے لاہور کے لیے روانہ ہوا تو کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی, کسی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا. لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جو وہ ہم نے خبر نشر کر دی تھی کہ انگن التن دوزیتان جو ہے وہ لاہور پہنچ گئے ہیں. تو لاہور پہنچنے پر ہمارا یہ کاشف ضمیر نے اور ان کے 2 ایک ساتھیوں نے اور جو لاہور میں ترکی کے کونسلر جنرل ہیں انہوں نے ہمارا استقبال ایئرپورٹ پر کیا تھا. ایک کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا تھا, جو بھی پاسپورٹ کی جو کاروائی تھی فارمیلٹی تھی وہ پوری کی گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئے. ہوٹل جو لاہور پر کانٹیننٹل ہوٹل میں ہمارا قیام کا بندوبست کیا گیا تھا. وہاں پر ہم یعنی جمعرات, جمعہ اور ہفتے کو ہماری روانگی کا پروگرام تھا. 2 دن کے لیے سٹے تھا وہاں پر, اور صبح جو ہے وہ ناشتے پر ہم لوگ پہنچ گئے ہوئے تھے. ناشتہ وہیں پر ہم نے ہوٹل ہی میں کیا تھا, اور پھر اس کے ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ جو پریس کانفرنس بجائے کسی کو انٹرویو دینے کے کہ باری باری سب کو انٹرویو دیا جائے, اس طرح ٹائم نہیں ہے. کیونکہ میری کئی پاکستان سے کئی میڈیا کے لوگوں نے جو اعلیٰ عہدیدار تھے, اعلیٰ شخصیات تھی, انہوں نے میرے سے رابطہ کیا تھا کہ ہم لوگ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی وی والوں نے کہا تھا, باقی لوگوں نے کہا تھا, لیکن اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ جو ہے سب کو انٹرویو دیں اور ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ ایگریمنٹ کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا, ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جائے گی. اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو سوال پوچھا جا سکتا ہے. تو پھر اسی طرح ہم نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا تاکہ سب لوگ جو اگر کوریج کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کوریج کر لی. وہ کافی جو رش رہا تھا, وہ اس طرح دستخط بھی کر دیے گئے تھے معاہدے پر. یہ ہمارا پروگرام تھا. مین جو تھا وہ ایگریمنٹ کرنا تھا برانڈ ایمبیسڈر کے چودھری گروپ آف انڈسٹریز کے تحت جو ہے 1 سال کا معاہدہ طے ہوا تھا. اس پر دستخط کر دیے گئے تھے اور یہ پریس کانفرنس میں بتا دیا گیا تھا. پھر پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ ہم پروگرام جو ہے وہ ہم دوپہر کے کھانے کا بندوبست کیا گیا. پھر ہمارا جو ہے پروگرام جو ہے وہ مختلف پاکستان سے, ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ہمیں جو ہے رات کے وقت جو ہے چائے پہ مدعو کیا تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی جو ہے وہ ہمیں مدعو کیا تھا کہ آپ 2-3 گھنٹوں کے لیے اسلام آباد میں آئیں تاکہ انگن التن سے ملاقات ہو سکے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, بدقسمتی کہہ سکتے ہیں آپ, یہ کہ وہ موسم اس دن خراب تھا. موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پرواز نہ کر سکا, نہ پھر لینڈ کر سکا. پھر ہم بھی نہیں جا سکے. پھر یہ بھی سجیشن دی گئی تھی کہ بائی روڈ آ جائے, لیکن ٹائم اتنا نہیں تھا کہ 3 گھنٹے جانے 4 گھنٹے آنے کا. تو پھر اس لیے وہ نظر انداز کر دیا گیا کہ یہ وعدہ کر لیا گیا کہ چیف آرمی اسٹاف کے لیے آئندہ جو بھی پروگرام ہوگا تو سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کو جو پریفرنس دی جائے گی, کیونکہ یہ ان کا نجی دورہ تھا, حکومت کو نہیں بتایا گیا تھا اس لیے. لیکن پھر بھی انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی یہ بڑی, ہم جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بڑا پن دکھایا اور انہیں انگن التن کو مدعو کیا. چیف آف
آرمی اسٹاف کے علاوہ جو ہے گورنر پنجاب کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا، لیکن گورنر پنجاب چونکہ اس وقت لاہور میں نہیں تھے پروگرام کی وجہ سے، وہ اپنے کہیں اور گئے ہوئے تھے، ان کی طرف نہ جانا ہو سکا۔ البتہ جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے جو ہے چائے پہ انوائٹ کیا گیا تھا، چائے کا بندوبست کیا گیا تھا، چائے پہ گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو پھر ہم نے جو ہے وہ شہر کی بھی پروگرام کا سیر کا پروگرام بنایا تھا تاکہ دکھایا جا سکے لاہور کیسا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ لاہور میں جو ہے علامہ اقبال کا مقبرہ بھی ہے، علامہ اقبال کا مزار ہے۔ تو پاکستان ترکوں کو آپ کو پتہ کہ علامہ اقبال سے بڑی گہری محبت ہے، ان کو جو ان کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے علامہ اقبال کی، کیونکہ علامہ اقبال نے بہت کچھ ان کے لیے کیا ہوا ہے، شعر و شاعری کی ہوئی ہے، بہت کچھ اتاتورک کے بارے میں لکھا ہوا۔ تو ان کی کوشش تھی کہ علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی جائے، دعا کی جائے، اور ایسے ہی ہوا۔ مزار اقبال پر لے کر کے وہاں انہوں نے دعا کی۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بادشاہی دورہ جو ہے وہ ہوا، اور 2 دن کے اس مختصر دورے کے اندر جو بھی چیزیں ہوئی جیسا آپ نے بیان کیا، اس کے بعد بات ختم۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک شور مچ گیا، ایک بڑی عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے پیچھے یہ بات آئی کہ چونکہ میڈیا والے چاہ رہے تھے انٹرویو لینا اور وہ نہیں دیا گیا، تو اس لیے وہ بدلہ لے رہے ہیں، اس کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں، اور XYZ باتیں کی گئی۔ لیکن جو ہے وہ جو بات ان کے اندر ایک جو پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جب سب جھوٹ بولا گیا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ لامحالہ انہی کے کسی انٹرنل فرد نے جو یہ جانتا ہوگا اس نے لیک کی۔ ان ساری باتوں میں ایک واحد بات ایسی تھی جو سچ ہوئی، اور جس کی وجہ سے جو چیزیں آج سامنے آئی ہیں۔ تو یہ 2 ماہ، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد 2 ماہ کا جو انتظار تھا، یہ 2 ماہ کی خاموشی تھی، یہ کیوں تھی؟ یہ کس طرح، یہ کیوں اس کو جو ہے ڈسکلوز کیا گیا؟ ہاں جی سلمان صاحب، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ اتنی دیر کیوں لگائی گئی، 2 ماہ گزر گئے اور خاموشی اختیار کی گئی، اس بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہوا یہ تھا کہ کاشف ضمیر نے، جب ہم نے وہاں پہ پہنچنا تھا اور پریس کانفرنس قبل جو ہے وہ ہم لوگوں کو پیمنٹ کرنی تھی بینک کے تھرو، اور جو ہے انہوں نے بینک کے تھرو پیمنٹ کا وہ ہم چیک جو ہے وہ دے دیا تھا، اور چیک جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے بینک میں جب بھی کروا دیا گیا تھا۔ اور انہوں نے کاشف ضمیر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو ہے آپ جب ٹرکی پہنچیں گے تو یہ آپ کا چیک جو ہے وہ یہ سوموار تک آپ جب جائیں، کیونکہ بیچ میں ہفتہ اتوار آ رہا، چھٹی تھی، آپ سوموار کو جب جائیں گے تو آپ کو یہ چیک جو ہے وہ کیش ہو جائے گا۔ تو اس بات پہ انگن آلتا متفق ہو گئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ہم جب پہنچیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ پھر جب یہ ہم لوگ جب یہ پہنچے تھے، ٹرکی پہنچے تھے، بینک والوں سے رابطہ کیا گیا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، ابھی اس قسم کا کوئی چیک ہمیں تو موصول نہیں ہوا، نہ کوئی اس بارے میں کوئی اطلاع ہے اس بارے میں۔ پھر کاشف ضمیر سے رابطہ کیا گیا، تو اس نے کہا کہ کیونکہ یہ پاکستان میں نے پیسے جمع کروا دیے، اس نے ہمیں چیک بھی پیش کیا تھا، جمع کروا دیا ٹوبا ٹیکسنگ بینک کے تھرو، جو الفلا بینک تھا اس میں پیسے جمع کروا دیے تھے، چیک لا کر اس نے جو ہے وہ انگن آلتن کو دیا تھا، اس کی وہ انگن آلتن نے اس کی جو ہے پھر کاپی مجھے بھی اس کے تھرو جو ہے موبائل کے تھرو بھجوا دی تھی، کاپی میرے پاس پڑی ہوئی ابھی بھی کہ یہ آپ کیش ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے وہ ٹوبا ٹیکس کیش کرنے کے بارے میں بھی جب اس نے یہ کہا کہ نہیں ابھی تک ٹائم لگے گا، 10-15 دن لگیں گے، 1 ہفتے کے اندر، پہلے 1 ہفتہ کا 10 دن ہوئے، پھر 15 دن ہوتے رہے، کہ یہ پاکستان سے جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے باہر پیسے۔ اس بارے میں نے پاکستان کے سفارتکاروں سے بھی، پاکستان کی اعلیٰ حکام سے بھی رجوع کیا تھا کہ ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا اگر اس نے پیسے جمع کروا دیے کاشف ضمیر نے تو پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، صبر آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان سے باہر پیسے جو ہے اتنی آسانی سے نہیں جاتے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ FATF کی وجہ سے پاکستان پر کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان پابندیوں کی وجہ سے پاکستان پہ 1-2 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے ایگریمنٹ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو تقریباً 1-2 ماہ کے اندر جو ہے یہ کیش جو ہے آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا، مل جائے گا۔ یہ شرائط آئی تھی، اسی وجہ سے ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی تاکہ جو ہے پیسے مل جائیں اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اٹھایا جائے۔ ابھی تک کیونکہ پیسے نہیں ملے تھے اس لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ اچھا آج جو ہے وہ پھر پاکستان کے سفارت خانے سے بھی رجوع کیا گیا تھا، پاکستان سے بھی رجوع کیا گیا تھا، یہ پیسے جو ابھی تک نہیں پہنچے، تو پاکستان سے یہی کہا اگر اس نے پیسے جمع کروائے گئے تو آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن کاشف ضمیر کی طرف سے مجھے ہمیشہ یہی کہا تھا پیسے ہم نے جمع کروائے ہوئے، یہ دیکھ لیں چیک کیا ہے۔ باقی اس نے یہ کہا کہ میں اس کو تیزی کروانے کے لیے جو اس کو پہیے لگانے کے لیے میں نے اعلیٰ حکام سے بھی، مختلف شخصیات سے بھی رابطہ قائم کیا ہے، وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ اب جلد سے جلد پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح جو ٹائم گزرتا ہے، اور آج مل جائیں گے، کل مل جائیں گے، پرسوں مل جائیں گے، 1 ہفتے کے اندر مل جائیں گے، 15 دن میں مل جائیں گے، 20 دن میں مل جائیں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ
طویل ہوتا رہا. انگن آلتان نے بھی اس بارے میں کہا چلے ٹھیک ہے پیسے اگر اس نے بھجوا دیے ہیں تو تھوڑا ہم صبر کر لیتے ہیں, ہم کسی پہ الزام لگانا نہیں چاہتے, صبر کر لیتے ہیں, صبر کا پھل میٹھا ہے. تو جہاں پہ ہم نے 15-20 دن 1 مہینہ انتظار کیا, مزید انتظار کر لیتے ہیں تاکہ اگر واقعی کاشف ضمیر سچا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے پھر حل ہو جائے گا, اور پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا, بعد میں پھر جایا جائے گا پاکستان جو بھی کچھ ہے. لیکن دیکھا یہ جائے کہ یہ 15 دن گزر گئے, 20 دن گزر گئے, 1 مہینہ گزر گیا, اب 2 مہینے گزر گئے ہیں, لیکن کاشف ضمیر کی طرف سے وہ اس نے کہا کہ میں تو بڑی تیزی کر رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے بینک والوں کی طرف سے. پھر اب جو ہے وہ لگتا ہے یہ کہ اس کی طرف سے جو پاکستان کے میڈیا میں بھی کوریج دی کہ اس کے پاس نہ تو پیسے ہیں, نہ وہ اس طرح کہ مالی اتنے امکانات رکھتا ہے کہ وہ کسی کو پیمنٹ دے سکے. تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کئی دفعہ سے رابطہ بھی کیا, میرے تھرو ہی رابطہ قائم کیا گیا. وہ ہمیشہ یہ قسمیں کھاتا رہا کہ نہیں آپ کو پیسے آج مل جائیں گے, کل مل جائیں گے, پیسے آپ کے میرے بینک میں موجود ہیں. قسم کھا کے اسے کئی دفعہ یہ اس کے ویڈیو بھی اور آڈیو بھی موجود ہے, کئی دفعہ قسمیں بھی کھائی ہیں, لیکن ابھی تک پیسے نہیں ملے. اب جو ہے وہ تقریباً انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی میڈیا والے یہی بتا رہے ہیں کہ اس نے پیسے جمع نہیں کروائے ہوئے. اگر پیسے بینک میں جمع کروائے ہوتے, چیک اگر دیا ہے تو یہ چیک آج تک کیوں کیش نہیں ہوا, نہ کچھ. یہ ہمیں اس بارے میں بینک والے کچھ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی, وہ بینک والوں نے اس سے بھی رجوع کیا تھا, وہ کہہ رہے اس کے بینک میں کوئی پیسے نہیں ہے. جو ٹوبا ٹیکسنگ کی یہ جو مجھے پاکستان کی اعلیٰ شخصیت جو اس بینک کو ڈیل کرتے ہیں انہوں نے یہ بتایا. یہ صورتحال میں نے جو ہے انگن آلتان کو بتا دی کہ بینک والے یہی کہتے ہیں کہ اس بینک میں کوئی پیسے نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے اب یہ فیصلہ پوچھ رہے ہیں, سارا کچھ پوچھ رہے ہیں. اس کو ادا کرنے کے بعد وہ ٹائم پہ جو آپ کو تھوڑے بس 2-4 دنوں کے اندر اندر آپ کو مل جائیں گے. یہ 2-4 دن جو ہے وہ 2 مہینوں کا عرصہ ہو گیا, لیکن وہ ابھی آج تک جو ہے وہ اپنی اس پر مکمل طور پر جو عمل درآمد نہیں کر سکا. مکمل طور پر کیا, وہ ایک پیسہ بھی ابھی تک جو ہے, یعنی جسے کہتے ہیں صفر, ابھی تک ایک پیسہ بھی جو ہے انگن آلتان دوزیتان کو نہیں ملے ہیں. یہ جو ہے یہ نصف رقم تو ضرور دور کی بات, ان کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے, جو کہ کاشف ضمیر نے وعدہ کیا تھا, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے. یہ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کو منسوخ کر دیا, انتظار کیا کیونکہ معاہدے کے اندر ٹائم دیا اور ٹائم فریم. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم یہاں دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف ویڈیوز کے اندر وہ اپنے چینلز کو بلوا کے جو سوشل میڈیا پہ بات کرتا تھا کہ بھائی میں تو انگن کو واپس لاؤں گا, ابھی آپ دیکھیے گا فلاں کی سالگرہ کرواؤں گا اور یہ کرواؤں گا اور لے کر آؤں گا. کوئی ایسی بات نہیں, وہ آخری وقت تک یہی کہتا رہا. تو کیا آپ کے پاس بھی ایسی ہی باتیں آتی رہیں؟ ہاں جی سلمان صاحب, یہ سب کچھ جھوٹ نکلا ہے. جو اس نے انگن آلتان واپس آ رہا ہے, پاکستان آ رہا ہے اور وہ مختلف پروگرام کر رہا ہے, یہ سب کچھ جھوٹ ہے, بالکل 100% جھوٹ ہے. اس میں دوسری دفعہ تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ جب پہلی دفعہ اس کو جو ہے پہلی دفعہ اس نے اپنے وہ وعدے پورے نہیں کیے تو دوسری دفعہ کیسے, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں آتا کہ یہ وہ دوبارہ پاکستان. ہاں البتہ اگر کسی اور فرم کے, اگر ان کا کسی اور فرم کے ساتھ کسی اور کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن کاشف ضمیر کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ ہمیشہ کے لیے وہ آج سے ختم کر دیا. آئندہ بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رہے گا. یہ انگن آلتان نے. اچھا, اب میں اگر یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اس پہ بتائیں, جو پریس ریلیز آئی ہے, جو متن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب انگن جو ہے عدالت کا رخ کرے گا؟ کیا اس نے اس کو فیل کیا ہے اور قانونی کارروائی کی جائے گی, ایسا کچھ ہوگا؟ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ارطغرل اپنے انصاف کے لیے جو ہے عدالت کا رخ بھی کرے گا؟ جی ہاں سلمان صاحب, لازمی طور پر وہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے, اگر معاہدے کی شرائط ایک طرف سے پوری نہیں کی گئی تو اس کے لیے عدالتی دروازہ لازمی طور پر کھٹکھٹایا جائے گا. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. وہ پہلے پاکستانی قونصل جنرل کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے, ان کو درخواست دیں گے, پھر پاکستانی حکام سے رجوع کیا جائے گا. پاکستانی عدلیہ سے وہ ڈائریکٹ تو رجوع نہیں کر سکتے, وہ سفارت خانہ پاکستان کے ذریعے یا قونصل جنرل کے ذریعے ہی جو ہے وہ رابطہ قائم کریں گے. وہ ظاہر ہے لازمی طور پر چاہیں گے جو ان کے ساتھ بے ایمانی کی گئی ہے, جو ان کے ساتھ بہت عہدے کی گئی ہے, جو ان کے ساتھ دھوکہ بازی کی گئی ہے, وہ اس کا جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی تو اس کی ان کو انصاف ملنا چاہیے. اس کے لیے وہ عدلیہ سے رجوع کریں گے, لیکن وہ اس کی عدلیہ کے لیے رجوع کرنے کے لیے ان کو لازمی طور پر پہلے ترک حکام کو آگاہ کرنا پڑے گا. ترک حکام کو رپورٹ جو مختلف پولیس اسٹیشن پہ جمع کروانی پڑے گی, دینی پڑے گی. اس کی کاپی جو ہے پھر پاکستان امبیسی یا قونصلیٹ جنرل کو دی جائے گی, اور پھر اس کے تھرو سفارت خانہ پاکستان اور پھر امبیسی ٹرکی کے تھرو جو ہے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان ٹرکی کے درمیان اس سلسلے میں جو ایگریمنٹ شاید موجود ہے, اس ایگریمنٹ کے تحت اس
مسئلے کو حل کیا جائے گا. اور ظاہر ہے پاکستان حکام بھی چاہیں گے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے, کیونکہ اس پہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے ایک شخص کی وجہ سے. اگر بدنام ہو رہا ہے تو باقی پاکستانی تو اسی طرح ترکوں سے محبت کرتے ہیں, انگین آلتن دوزجیتان سے محبت کرتے ہیں, باقیوں کو تو بدنام نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کوشش یہی ہوگی کہ پاکستان کے حکام سے جو عدلیہ ہے, پاکستان کے جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے حکام ہیں, ان سے رابطہ قائم کیا جائے. اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور آئندہ جو ہے وہ کس طرح پاکستان کی کسی دیگر کمپنی کے ساتھ کس آگے بڑھا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے بعد ہی, یعنی عدلیہ کی طرف سے منسوخ کروانے کے بعد ہی آئندہ کوئی اسٹیپ اس بارے میں جو کچھ بھی اٹھانا ضروری ہوگا. لازمی طور پر انگین آلتن دوزجیتان جو ہے وہ اسے سفارت خانہ پاکستان یا قونصلیٹ جنرل سے رابطہ قائم کریں گے, اور پھر وہ ایمبیسی ٹرکی جو ہے اسلام آباد میں اس سلسلے میں جو کچھ بھی ان پر ذمہ داری عائد ہوگی وہ اس کی جو ہے ذمہ داریوں کو پورا کریں گے اور مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. جی واقعی یہ واقعی میں سمجھتا ہوں ایک بہت افسوسناک بات ہے, اور ہمیں تشویش بھی ہے کہ لوگ کیوں اس طرح صرف ایک سستی شہرت کی خاطر, صرف ایک اپنے جو ہے تسکین کی خاطر, ٹک ٹاک ہو یا سوشل میڈیا کی تسکین کی خاطر جو ہے وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ انسان یہاں سے جاتا ہے, ترکی جاتا ہے اور تحفے تحائف دیتا ہے, منواتا ہے, پھر لے کر آتا ہے, پھر معاہدہ کرتا ہے, پھر معاہدے کی رقم جو ہے وہ نہیں دے پاتا یا نہیں دیتا. اس کی نیت کیا تھی واللہ عالم. لیکن جو ہے جو بنیادی طور پر جو زخم پہنچائی ہے, جو پاکستانی ہونے کا جو امپیکٹ تھا, اس کو جو خراب کرنے کی جو ہے ایک فرد نے کوشش کی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک فرد کی وجہ سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ نہیں ویسی ہوتی, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. یہ اس کو ایک اگر بزنس ڈیل جیسا ہی تاثر دیا جائے کہ ایک بزنس ڈیل تھی جو کہ نہیں ہو سکی, اور اس میں بہرحال کاشف ضمیر کی طرف سے جو ہے اگر یہ چیزیں رہی ہیں, جھوٹ کا جو عنصر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ تشویشناک ہے اور قابل مذمت ہے کہ جھوٹ بول کر آپ نے جو ہے بس صرف ایک اپنی شہرت کے 2 لوگوں کے درمیان بٹھا کے, اور صرف وہیں تک نہیں بلکہ بعد میں بھی آپ مستقل یہ کہتے رہے کہ میں لاؤں گا اور ساری چیزیں کروں گا, اور واللہ عالم کیا معاملہ ہے. لیکن جو ہے انگن کے ساتھ جو ہوا, اور ہمیں دکھ بھی ہے, ہمارا بھائی ہے, اور یہی نہیں بلکہ بھائی ہے بلکہ ہمارا بہت ہی قلبی تعلق ہے ترکی کے ساتھ. ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو, بلکہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ اور اس کا ازالہ ایک بہت اچھے طریقے سے ہو جائے. اور آپ نے جیسے بتایا کہ انگن کے دل میں اس حوالے سے جو چیز ہے جو انہوں نے پریس ریلیز میں اظہار کیا, ہم یہ چاہیں کہ جو پاکستانیوں سے محبت ہے ان کے دل میں, اور جو احساسات ان کے تھے اس دورے میں, اس کے بعد اور آج کی ڈیٹ پر, چونکہ آپ کا مستقل ان سے رابطہ رہتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, تو وہ آپ کیا بیان کریں کہ پاکستان وہ کب آنا چاہیں گے یا آئیں گے, اب کیا ہوگا, اور پاکستانیوں کے لیے دل میں جو جذبات ہیں اس کے بارے میں. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. انگین آلتن لازمی طور پر پاکستان کا دورہ کریں گے. ان کو پاکستان سے بڑی گہری محبت ہے. پاکستان میں ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے بے حد پسند کیا جا رہا ہے. پاکستان میں انگین آلتن دوزجیتان کو بھی بے حد پسند کیا جا رہا ہے. اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے پسندیدہ اگر شخصیت ہیں تو وہ انگین آلتن دوزجیتان ہی ہیں. اس لیے وہ لازمی طور پر پاکستان دوبارہ آنا چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام سے گلے ملنا چاہتے ہیں. پریس ریلیز میں بھی دیکھا ہوگا انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں جلدی دوبارہ پاکستان کا دورہ کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے عوام سے گلے ملنا چاہتا ہوں. پاکستان کے عوام کے کورونا کی وجہ سے وہ گلے نہیں مل سکے, زیادہ قربت حاصل نہیں کر سکے, لیکن جیسے ہی کورونا کے اس پر قابو پا لیا جائے گا وہ مزید جو ہے وہ آئندہ اس سلسلے میں اپنا پروگرام مرتب کریں گے کہ وہ کب انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا. ہاں البتہ وہ اب کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی ایسی فارم کے ساتھ انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل کسی فرم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے. ہم یار من ترکی کے پلیٹ فارم سے یہی کہنا چاہیں گے کہ پاکستان اور ترکی جو ہے ایک جان اور 2 قلب ہیں, اور اس میں دوریاں پیدا کرنا ان چیزوں سے نہیں کی جا سکتی. ایسی کالی بھیڑیں اور ایسے لوگ جو ہے ہر جگہ اس پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں, ہر دور میں ہر مختلف شکلوں میں پائے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بنیادی طور پر ایک 2 روزہ جو ہے کہ دورہ تھا جس میں ایک ڈیل ہونی تھی جو کہ نہیں ہو سکی. اس میں اس طرح سے دھوکے بازی کا کہنا, یوں کہنا کہ انگن کے ساتھ جو ہوا, بہرحال وہ کچھ نہیں, وہ اپنے ایک ڈیل پر آئے تھے اور بہت اچھا انہوں نے اپنا دن گزارا اور بہت اچھا ان کو عزت افزائی ہوئی پاکستان میں. ہاں البتہ جو چودھری گروپ آف انڈسٹریز کے ساتھ جو معاملات تھے, وہ چودھری گروپ آف انڈسٹریز نے اپنے لیے خود ایک گڑھا کھودا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو عدالت, جو قانونی کارروائی اور جو چیزیں بنتی ہیں ملکی قوانین کے مطابق, تو اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, اور ایسے لوگوں کی سرکوبی ہونی چاہیے جو پاکستان کی عزت کو بھی جو ہے داؤ پہ لگاتے ہوں اور اس طرح سے عمل کرتے ہوں.
اور اب واللہ عالم جو بھی معاملہ ہے یہ آگے جس طرح جا کے کھلے گا، لیکن چونکہ ہم آپ کے پاس جو ہے مسترد معلومات جو ہے ترکی سے براہ راست پہنچا رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹر فرقان حمید جو کہ خود اس پورے سینیریو میں انگن التن کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی ساتھ رہیں گے، تو وہ پاکستان کی بھی نمائندگی کر رہے تھے، ترجمانی کر رہے تھے جو لینگویج کے اس تناظر میں بھی، اور ساتھ ساتھ ان کے مشیر کی حیثیت سے بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ خود اپنا جو ہے وہ جو احساس جو آپ کا بنا ہے وہ آپ دے کر جو ہے ہمارے آج کے اس پروگرام کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، اور جو آپ نے جو محسوس کیا ہے جو آئندہ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ اپنے ہمیں ناظرین کو بتائیے۔ ہاں، جہاں تک میرے تاثرات کا تعلق ہے تو یہ میں بتا دوں کہ میں تو واقعی بہت خوش تھا، اور ظاہر ہے جب میں انگن التن زیتان کو خوش دیکھ رہا تھا تو اور پاکستان کے ساتھ اس کی گہری محبت دیکھ رہا تھا، پاکستان کے بارے میں اس کے نالج کو دیکھ رہا تھا، میں بڑا متاثر ہوا تھا واقعی۔ اس نے پہلے بھی میں آپ انٹرویو کر چکا ہوں پی ٹی وی کے لیے، اس میں بھی اس نے بڑے کھل کر اظہار کیا کہ ہماری پاکستان کے ساتھ گہری محبت جو ہے وہ دنیا میں ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کسی اور ملک کے اتنے گہرے تعلقات نہیں ہیں جتنے پاکستان کے ترکی کے تعلقات ہیں۔ اس بارے میں پاکستان کے بارے میں ہر چیز جو وہ جانتے ہیں بہت زبردست، پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک پاکستان ترکی کے تعلقات پر کیا کچھ ہوا اس بارے میں بڑے اچھے بڑے مثبت خیالات کا مالک ہیں، پاکستان کے عوام کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا وہ ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے ہیں، لیکن ہندوستان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہندوستان کی طرف سے بھی بڑی آفر آئی ہیں لیکن انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے پاکستان بہت، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ ترکی کا ساتھ دیا، تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ترکی اور پاکستان کی تعلقات جو مزید فروغ پائیں، ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں۔ اس لیے میں پاکستان کا دورہ کر رہا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام کی جو محبت دیکھ کے بڑا متاثر ہوں۔ جو ایک آدھ شخص کی وجہ سے اگر یہ تھوڑا سا جو جسے کہتے ہیں دھبا پڑا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، مزید سے اس دھبے کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر کوئی فرم اچھی ملی ہے اس نے اگر انوائٹ کیا تو لازمی طور پر وہ پھر پاکستان میں پہنچ کر بڑے مشکور ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، اور وہ پاکستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا، اور بہرحال ناظرین یار من ترکی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آنے والے دنوں میں مزید آپ کو ترکی کے حوالے سے اپڈیٹ معلومات، اور جو ہے خصوصاً اس سیریز کے حوالے سے بلکہ اور جو سیریز بن رہی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وہ تمام کوششیں جو ترک تاریخ اور امت مسلمہ کی تاریخ بلکہ جو ہے اس کو جو ہے اجاگر کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس پر بھی بات کریں گے، اس کے کرداروں سے بھی ملوائیں گے، اور ابھی حالیہ دنوں جس طرح جو ایک نئی سیریز جو ہے وہ پاکستان اور ترکی کے درمیان پروڈکشن طے پائی ہے عبدالرحمن پشاوری جو ترک لالا کے عنوان سے، اس پر بھی ہم آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹس دیں گے ترکی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں۔ تو دیکھتے رہیے یار من ترکی۔